السلام علیکم دوستو، ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ABIF انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پر آن کر لیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر پہنچ جائیں۔ حدیث شریف میں آیا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے میرے آقا کو سنا کہتے ہوئے کہ آقا دو جہاں فرما رہے تھے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سرکار دو عالم فرما رہے تھے کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بنائے جانے والی اس عمارت کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے، یہ مسجد بنانا یہ اپنے حویلی بنانا نہیں ہے، یہ اپنا گھر تعمیر کرنا نہیں ہے، یہ عام عمارتوں کی طرح کوئی عمارت نہیں ہے۔ یہ جب دنیا میں بندہ مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں گھر اور محل اس کے لیے تیار فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد دل کی کیفیت اگر بڑھ گئی، کسی کے دل کی کیفیت بہت اونچی ہے، حالت بہت اونچی ہے، اخلاص میں بہت بڑا ہے، کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے، ترقی والا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ یہ بھی مسند احمد میں بھی حدیث ہے، دیگر کتابوں میں حدیث ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ اس حدیث میں لفظ بدل گیا ہے۔ پہلی حدیث میں تھا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے، مگر وہ گھر کیسے ہوگا؟ وہ گھر چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ وہ گھر زیادہ منور ہوگا یا کم منور ہوگا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کو نہیں بتایا گیا پہلی حدیث میں، کیونکہ بنانے والے کا اخلاص کم تھا، بنانے والے کی نیت کے اندر اتنی زیادتی نہیں تھی، نورانیت نہیں تھی جتنا ہونا چاہیے۔ اب دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا لیول بدل گیا، بڑھ گیا، درجہ بدل گیا، اخلاص کا، نیت کا، حسن نیت کا۔ جو آدمی ذرا اونچی نیت کے ساتھ اللہ کا گھر بناتا ہے تو سرکار نے فرمایا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس نے مسجد دنیا میں بنایا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے، اسی کے مثل، اسی کی مقدار میں جنت میں محل بناتا ہے۔ پہلی حدیث میں گھر بناتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جتنی مسجد دنیا میں بندہ بنایا تو اس سے کم رقبے والا گھر ملے گا وہاں، اسی کی طرح، اسی کے مثل نہیں، لیکن نیت اعلیٰ ہو گئی اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مثلہ فی الجنہ۔ جو آدمی ذرا نیت اونچی کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ذرا اخلاص بڑھا کے مسجد بناتا ہے تو اسی کی طرح جنت میں محل بناتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد میں بھی حدیث ہے، دیگر کتابوں میں حدیث آتی ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، پہلی حدیث ابھی جو ہم نے ملاحظہ کی تو اس کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کو بڑھا کر مسجد تعمیر کرتا ہے مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرح جنت میں اسی مقدار میں محل بناتا ہے۔ پھر اس حدیث میں آ رہا ہے اخلاص بڑھ گیا آدمی کا، کوئی کسی آدمی کا اخلاص، پھر اس کی حسن نیت میں اضافہ ہو گیا تو اس کے لیے حدیث آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ اوسع منہ فی الجنہ۔ اب تیسری حدیث میں آ رہا ہے جو بندہ اخلاص، رضا، کیفیت قلب اور حسن نیت کو ترقی دے کر، بڑھا کر اللہ کا گھر بناتا ہے، پھر اللہ کی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کا اخلاص پہلے کے دو لوگوں سے بہت بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے صرف اسی کی طرح گھر نہیں بناتا، اسی کی طرح جنت کا محل نہیں بناتا یا کوئی ایک محل نہیں بناتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اوسع منہ، دنیا میں بنائی جانے والی مسجد کے رقبے سے زیادہ کشادگی کے ساتھ اس کے لیے محل بناتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی، کشادگی ہو گئی۔ پھر آگے اور ایک حدیث میں آیا، پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا
من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ افضل منہ فی الجنہ. یہاں اور ترقی ہو گئی بنانے والے کی، سب مسجد بنا رہے مگر کسی کو صرف ایک محل مل رہا ہے چھوٹا جنت میں، اور کسی کو مسجد کے بنائے جانے کے رغبے کے مطابق محل مل رہا ہے، کسی کو تھوڑا کشادہ مل رہا ہے. اب یہاں چوتھی حدیث میں سرکار نے فرمایا نیت جب اونچی ہو گئی اور ترقی پا گئی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں بنائے جانے والی مسجد سے زیادہ فضیلت والا محل جنت میں بنا تھا. یہ فضیلت بہت اونچا معنی والا لفظ. جو بندہ نیت قلبی کو بہت بڑا کر صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھ کر نیت کو بہت زیادہ درست کر کے نیت میں کھچاؤ کی طبیعت پیدا نہ کر کے مجھے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، پھر اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کو اس سے زیادہ فضیلت والا محل جنت میں عطا کیا جاتا ہے. فضیلت والے محل سے مراد رقبہ بھی بے شمار ہوگا، کیفیت بھی بے حساب ہوگی، چمک بھی بے حساب ہوگی، اور اس کی عظمت اور مرتبہ اور بلندی، مقام اور رتبہ بھی بے ناقابل تصور ہوگا. ہر زاویہ اور پہلو سے وہ محل بے مثال ہوگا. جو بندہ اپنی کیفیت قلبی کو بہت ترقی دے کر اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت فرمایا، یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں ہے. سرکار پاک نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ ولو کمحفظ قطعۃ لبیضها بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہاں تو بہت زیادہ تعجب کی بات ہو گئی. ذرا سوچیں کہ اللہ کے گھر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا مقام ہے یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم اپنے دل پر خوف کرتے ہوئے لمبا ٹائم بیٹھنے کے لیے بھی 10 منٹ زیادہ کرنے کے لیے بھی کتراتے ہیں. یہ کیسا مقام ہے؟ یہ تو محبت کا مقام ہے، یہ الفت کا مقام ہے، یہ یہاں بہت زیادہ الفت رکھنے کا مقام ہے. یہاں سکون کا مقام ہے، مسجد سکون کا مقام ہے. سکون گھر کی حویلی میں نہیں، سکون گھر کے دیوان خانے میں نہیں، سکون تو ہمارے ایمان کے اعتبار سے بھائی اللہ کے گھر میں ملنا چاہیے، پھر اس سے وابستگی ہونی چاہیے. دوستو ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی آج ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، 5 منٹ وقت زیادہ ہو گیا ہمارا قبلہ بدل جاتا ہے قبلہ بدل جاتا ہے. میں اس سے یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں، وقت کی پابندی ضروری ہے، لیکن اتفاق سے امام صاحب لیٹ ہوئے، تھوڑی تاخیر ہو گئی، پلٹ جاتے، کب آتے کب آئیں گے؟ دوستو یہ محبت کرنے کا مقام ہے. کئی مرتبہ ہمارے اپنے احوال سے دیکھا گیا جو بندے مسجد میں بیٹھنے کے لیے کتراتے ہیں، جلد سے جلد اوقات کی پوری پابندی کے ساتھ باہر ہونا چاہتے ہیں، وہی بندے مسجد سے باہر نکل کر آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ گفتگو کرتے نظر آتے. دل نہیں لگ رہا مسجد. کیوں دل نہیں لگ رہا ہے؟ تو اس کا ہم سب کو، مجھے آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بھئی اللہ کے گھر میں دل کیوں نہیں ہے؟ بھئی اللہ کے گھر سے وابستگی کیوں نہیں ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے کا مطلب بہت اونچی مسجد نہیں، مثال دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا وَلَوْ كَمَحْفَظِ قَطَعٍ لِبَيْضِهَا، اگرچہ مسجد کے بنانے یا مسجد میں حصہ لگانے اور مسجد میں خرچ کرنے کی مقدار اس فاختے پرندے کی طرح ہو جو فاختہ پرندہ، چھوٹا چوزا، وہ اپنے انڈے دینے کے لیے گھونسلہ بناتا ہے. بھئی ایک فاختہ ہے، بھئی ایک پرندہ ہے. سرکار نے مثال دے کے بیان فرمائی مسجد کا مقام، مسجد کو آباد کرنے کا مقام، مسجد کو سے محبت رکھنے کی کیفیت. سرکار نے مثال دیتے ہوئے فرمائی کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اتنا ہی خرچ کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں اتنا ہی حصہ لگاتا ہے جتنا کہ ایک فاختہ پرندہ
بھئی انڈے دینے کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بناتا ہے. پھر ابن ماجہ کے الفاظ ہیں او اصغرا، یا اس سے چھوٹا گھونسلہ بھی بناتا ہے. اتنی مقدار میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو بندہ مسجد سے دل لگاتا ہے یا مسجد میں حصے داری کرتا ہے یا چندہ دیتا ہے اور اس کے انتظام میں تعاون کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پوری